بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب نیوز کے پروگرام سب اسکینڈل کے ساتھ میں ہوں صابر بھٹی اور ہمارے مہمان ہیں جناب اسماعیل قریشی صاحب. ناظرین، سب اسکینڈل میں آج جس اسکینڈل پر ہم بات کریں گے اس کا تعلق ہمارے گھر یعنی میڈیا انڈسٹری سے ہے. 2018 میں اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد تحریک انصاف کی حکومت اور وزیراعظم عمران خان نے میڈیا کے لیے سرکاری اشتہارات پر پابندی عائد کر دی. اگر چاہے یہ پابندی معمول کے اشتہارات پر نہیں بلکہ ایسے اشتہارات پر عائد کی گئی جنہیں حکمران اپنی تشہیر کے لیے استعمال کرتے تھے، اور ان اشتہارات کے ذریعے میڈیا مالکان کو بھی نوازا جاتا تھا. جیسے ہی حکومت نے اشتہارات پر بندی عائد کی تو میڈیا مالکان نے یہ تلوار سیدھی صحافیوں اور میڈیا ورکرز پر گرا دی اور میڈیا میں بے روزگاری کا ایک طوفان آ گیا اور آدھے سے زیادہ صحافی اور میڈیا کارکن بے روزگار ہو گئے. دوسری طرف میڈیا پالیسی میں تبدیلی لاتے ہوئے حکومت نے اشتہارات ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کی بجائے براہ راست اخبارات اور ٹی وی چینلز کو دینے کی پالیسی اپنائی. تو ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں میں کام کرنے والے افراد بھی متاثر ہوئے. ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کے مالکان کا تو کچھ نہ بگڑا کیونکہ انہیں میڈیا کو اشتہارات کی ادائیگی 3 ماہ بعد کرنی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ان کی لوٹ مار کے اور بھی طریقے تھے. لہٰذا انہوں نے نہ صرف میڈیا کے پیسے دبا لیے بلکہ اپنے کارکنوں کا حق بھی مار کر انہیں بے روزگار کر دیا. ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی ایڈ گروپ کے حوالے سے ہمیں بعض شکایات موصول ہوئیں تو ہم نے ایڈ گروپ کے مالک سید آصف صلاح الدین کا موقف جاننے کے لیے انہیں سوال نامہ بھیجا. ریمائنڈر کے باوجود انہوں نے سب نیوز کے سوالات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. ہم نے سید آصف صلاح الدین صاحب سے درج ذیل سوالات پوچھے تھے. آپ نے میڈیا کے 30 کروڑ سے زائد کی واجبات ادا کرنے ہیں. آپ نے امریکہ میں اپنا کاروبار جما لیا اور آپ کے اس اقدام سے آپ کی اپنی کمپنی نہیں دوسرے اخبارات اور ٹی وی چینلز کے ملازمین بھی متاثر ہوئے. آپ نے ایڈ گروپ کے کارکنوں کی تنخواہیں بھی ادا نہیں کیں اور عدالت میں آپ پر مقدمات قائم ہیں. آپ کی کمپنی ٹیکس چور بھی ہے. آپ نے ایڈ گروپ کے ملازمین کی تنخواہوں سے کاٹا ہوا ٹیکس بھی کھا لیا. آپ نے ملازمین کی تنخواہوں سے کاٹا ہوا EOBI بھی ہڑپ کر لیا. یہ جو ہم نے کویسچن بھیجے تھے ایڈ گروپ کے مالک کو، اس پر بات کرنے کے لیے ایڈ گروپ کے متاثرہ کریٹیو مینیجر اسماعیل قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم قریشی صاحب سے پوچھتے ہیں، جی قریشی صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کو ایڈ گروپ اس کے مالک سید صلاح الدین نے کیوں تنخواہیں ادا نہیں کی؟ آپ نے عدالت میں کیس دائر کر دیا، اس کی وجوہات کیا تھی؟ آپ ایک انتہائی شریف آدمی ہیں، تو یہ کیا سارا یہ کیا ماجرا کیا ہے؟ جی صابر بھٹی صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں کھل کے اپنا یہ ایک مسئلہ بیان کروں. دیکھیں، اوور آل تو میڈیا انڈسٹری میں سب کے اپنے مسائل ہیں، سب لوگ بحران کا شکار بھی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ نا یہ 2019 کے شروع میں یہ ہوا کہ پہلے 1 مہینے کی تنخواہ باقی ہوئی، پھر 2 کی ہوئی، پھر 3 کی ہوئی، پھر 4 کی ہوئی. تو جب 6 تنخواہیں ہماری بقایا ہو گئیں تقریباً، تو اس کے بعد میں نے سوچنا شروع کیا کہ یار اب ہم اس میں مزید جاری نہ رکھیں کام، اور اس کے بجائے ہم اپنا کوئی کام شروع کریں، جو بھی دیکھیں. لیکن اب یہاں پہ چونکہ تنخواہ تو مل نہیں رہی تو مفت میں تو ہم کام نہیں کر سکتے. اس وجہ سے میں نے جون میں ریزائن کر دیا وہاں سے، اور مجھے یہ کہا گیا جون 2020 میں؟ جون 2019 میں. اچھا 19 میں جون 2019 کی بات کر رہا ہوں. اس وقت میں نے ریزائن کیا. ساری چیزیں بالکل ٹھیک تھیں، سب کچھ ٹھیک تھا. انہوں نے مجھے کہا جی ہم آپ کو پیسے دے دیں گے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے دے دیں. تو کچھ کر کے انہوں نے کسی طرح مجھے کوئی 1-2 تنخواہیں دیں، لیکن اس کے باوجود میری تنخواہیں جو ہے، لیکن جون میں اگر ریزائن کر رہا ہوں تو دیکھیں قانون یہ کہتا ہے کہ ویری نیکسٹ ڈے آپ کو آپ کی سیلریز، آپ کی گریجویٹی، آپ کا سارا حساب کتاب کمپنی سے کو دے دینا چاہیے، اور اس کے بعد آپ کا تاکہ کوئی قانونی حق نہ رہے. میں نے کمپنی کو 100 دن کا ٹائم دیا. 100 دن کے بعد، اور اس 100 دن میں بار بار ریمائنڈرز بھیجے کہ یار مجھے آپ میری یہ 100 دن کا ٹائم آپ نے، جو حکومتیں آتی ہیں اور 100 دن کا ایجنڈا اپنا اناؤنس کرتی ہیں، اس سے متاثر ہو کے آپ نے بھی 100 دن دیے ان کو؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی. لیکن میں نے کہا کہ دیکھیں، ایک میں چونکہ فارن میں رہا ہوں، میں سعودی ارامکو میں رہا ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ دیکھیں انٹرنیشنلی بھی اس چیز کو مانا جاتا ہے کہ آپ مناسب ٹائم دیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں جی کہ اچھا کل دے دیں، ایسا نہیں ہے. میں نے 100 دن کا ٹائم دیا، اور تقریباً میں نے جو کیس کیا وہ میرا 120 دن کے بعد میرا کیس ہوا. ٹھیک ہے، اور اکتوبر کے مہینے میں کیس آیا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد بھی مجھے صرف یہ کہا گیا کہ تم تنخواہ لے لو، تم گریجویٹی کی بات نہ کرو.
حالانکہ یہ قانون ہمارا کہتا ہے اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، ہائی کورٹ کے فیصلے موجود ہیں کہ جو بندہ آپ کے پاس کام کرتا ہے 7 مہینے سے زیادہ جس نے کام کیا اس کی 1 ماہ کی گریجویٹی بن جاتی ہے، وہ آپ نے کمپنی نے پے کرنی ہے. ٹھیک ہے، میرا صرف یہ موقف تھا، میں نے ان سے کوئی زیادہ نہیں مانگ رہا تھا. دیکھیں میں کوئی چیز ایکسٹرا نہیں مانگ رہا تھا. میں نے جو کیس کیا ہوا ہے وہ بھی یہی ہے کہ میری 3 ماہ کی تنخواہ بقایا ہے وہ دے دیں، میری 5 سال کی گریجویٹی بنتی ہے مجھے 5 سال دے دیں. ٹھیک ہے، 5 سال آپ نے مجھے کوئی چھٹی نہیں دی. اینول لیو دیکھیں قانون کے تحت اینول لیو ضروری ہے. اور یہ اگر آپ دیکھیں کہ 1935 کے جو فیکٹریز ایکٹ ہے اس کی 49C کی کلاز ہے، اس میں یہ بڑا کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے ملازمین کو سال میں 14 دن کی مسلسل چھٹی دیں گے. یہ اینول لیو ہوتی ہے. پابند ہیں آپ پابند ہیں اور ہر کمپنی پابند ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے تو یہ کہا کہ آپ نے مجھے چھٹی نہیں دی تو پھر پیسے دے دیں، کیونکہ ہمارے جتنے کمپنیز ہیں جن میں میں نے کام کیا ہے ان میں ہم سب سے ہمیشہ یہ گزارش کرتے ہیں کہ یار ہمیں لوگوں کو اینول لیو دیں. کوئی بندہ اینول لیو دینے کو تیار نہیں ہے. عام لیو بھی اگر آپ کو چھٹی لینی پڑے تو یقین کریں کہ وہ دفتر والوں کے نا پیٹ میں جیسے مروڑ اٹھ رہے ہیں، ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ یہ مہینے میں 1 چھٹی بھی کیجول لیو بھی کیوں کر رہا ہے. کوئی مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، کہتے ہیں نہیں دفتر ہے. اور یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں تو یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جی دفتر آنے کا ٹائم ہے، جانے کا گھر جانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی 8 گھنٹے کا تو سفر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ پے دے رہے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. قریش صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو آپ کے ایڈ گروپ کے مالک تھے آصف صلاح الدین، انہوں نے آپ کے پیسے بھی دبا لیے، انہوں نے میڈیا کے پیسے بھی دبا لیے، انہوں نے ٹیکس بھی آپ کا دبا لیا، انہوں نے EBI کے پیسے بھی دبا لیے. آپ ان کے خلاف عدالت میں چلے گئے، تو عدالت میں کیا موقف اختیار کیا آپ نے؟ عدالت میں آپ کو کیا ریلیف ملے گا؟ جی دیکھیں، ہم نے تو عدالت میں جو موقف اختیار کیا وہ یہی تھا کہ ہمیں تنخواہیں دی جائیں. ہم نے کہا تنخواہیں دینی ہے، ایڈ گروپ نے کہا کہ ہاں دینی ہے. ٹھیک ہے، اس میں فیصلہ کرنے والی کوئی ایسی سچ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کہا گریجویٹی دینی ہے، انہوں نے یہ مان لیا کہ ہم نے گریجویٹی نہیں دی. ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ اینول لیو کی بات، تو انہوں نے مجھے جو جواب دیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے یہ چھٹیاں بہت زیادہ کرتے تھے اور انہوں نے 2016 میں جو دھرنا ہوا تھا اس میں یہ 2 دن دفتر نہیں آئے تھے. یہ ان کا جواب تھا. ٹھیک ہے سر، اور مطلب یہ ہے کہ عدالت میں وہی بات ہے کہ اب عدالت اس کے اوپر ظاہری بات ہے غور کر رہی ہے. ہمارے یہاں سے بھی ہم نے بھی اپنی سارے ڈاکومنٹس دے دیے ہیں عدالت کو، وہ فیصلہ تو آئے گا. میں صرف یہ اپنے موقف کی بات کر رہا ہوں، وہ تو باقی تو عدالت کا کام ہے. عدالت معزز عدالت نے فیصلہ آپ کرنا کی ہے. طرح سے جو ٹیکس ریڈکشن ہوتی رہی، ٹیکس کاٹا جاتا رہا ادارے کی طرف سے، اب آپ کو FBR کی طرف سے اس پہ نوٹس موصول ہو رہے ہیں کہ آپ نے اب اپنا ریٹرن جمع نہیں کروائی، اور آپ کو ادارے کی طرف سے بھی آپ کا ٹیکس جمع نہیں ہوا، تو اس پہ آپ نے کیا اس پہ جو آپ نے لاہ عمل اختیار کیا ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر بھی ہم سوچ رہے ہیں، کیونکہ اگر میں مطلب یہ ہے کہ FBR نے مجھے 3 نوٹس بھیجے ہیں کہ جی آپ نے ان مہینوں کے دوران جب میں ایڈ گروپ میں تھا آپ نے ٹیکس نہیں جمع کروایا. حالانکہ میں تو ایک ملازم تھا. FBR کو تو چاہیے کہ بڑی مچھلیوں کو پکڑے. جو ادارہ ٹیکس کھا رہا ہے، جو ادارہ ٹیکس ہڑپ کر رہا ہے ملازمین کا، اس کے خلاف ایکشن لے، بجائے اس کے کہ ان کو نوٹس دیتے وہ نوٹس مجھے دے رہے کہ جی آپ. حالانکہ دیکھیں میں 2018 میں اپنے طور پہ میں نے 2019 میں بھی گوشوارے جمع کروائے ہیں، انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروایا، 20 میں بھی کروایا، ابھی اس سال میں بھی انشاءاللہ میں کرواؤں گا. وہ میں سارے کروا رہا ہوں. وہ ہم اپنے وکیل سے مشورہ کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی اجتماعی تمام ملازمین کی طرف سے، کیونکہ یہ صرف میرا کیس نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ جو ادارے کے جو ملازمین تھے یا جو فائنانس ڈپارٹمنٹ تھا ان سے جب ہم نے کنفرم کرنا چاہا تو انہوں نے کہا ہاں واقعی آپ کا جو ٹیکس کا پیسہ ہم نے کاٹا وہ جمع نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ تصدیق ہو گئی ہے. ہم ظاہری بات ہے اس کے اوپر بھی جا رہے ہیں. پھر اسی طرح EOPI کا مسئلہ ہے. دیکھیں المیہ یہ ہے کہ جو لوگ جنہوں نے 15 سال کام کیے نا، 15 سال بعد EOPI کے بعد پینشن ہو جاتی ہے. آج ان لوگوں کو 15 سے 20 ہزار روپے کی پینشن ملنی تھی، آج ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کیوں کہ ایک ادارے نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اور انہوں نے ان لوگوں کا بھلے وہ 70 روپیہ تھا، وہ 100 روپیہ تھا، اگر وہ جمع کیا جاتا. اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ کورٹ میں جا رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم نے تو قانونی راستہ اختیار کرنا ہے. ہم تو اتنے مطلب پاورفل نہیں ہیں، ہم تو ملازم لوگ ہیں، لیکن اپنے رائٹ کے لیے یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اپنے رائٹ کے لیے قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور کوئی قانونی کارروائی کریں. اور انشاءاللہ یہ دیکھیں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتوں میں بھی ہمارے ہاں کیسز کی تعداد زیادہ ہے. ٹھیک ہے، کچھ ڈیلے بھی ہوتا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ انصاف نہ ملے. انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا. ہمارے پہلے کے کیس میں بھی، ہمارا یہ جو ہم باقی جو کیسز سوچ رہے ہیں ان میں بھی انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا. اور دیکھیں یہ چیزیں جو
جو ایک مطلب ایک سمجھ لیں کہ ایک مافیا کے طور پہ کی جا رہی ہیں، یہ چیزیں انشاءاللہ یہ ایک دن ایکسپوز ہوں گی، اور جب ایک بندے کو سزا ملے گی، جن لوگوں کو بیہائنڈ دی بار ہونا چاہیے، وہ جب ایک آدھ بندہ بھی چلا جائے گا تو باقی سارے ادارے، باقی ساری کمپنیز جو ہے وہ انشاءاللہ قانون کی پاسداری بھی کریں گے، قانون کا احترام بھی کریں گے۔ جی ناظرین، آپ نے اسماعیل قریشی صاحب کی باتیں سنی، آپ نے دیکھا عوام کو آئینہ دکھانے والا میڈیا اور اس سے متعلقہ اداروں میں کام کرنے والے کارکن خود بحران کا شکار ہیں۔ اس پر یہی کہا جا سکتا ہے کس سے فریاد کریں، کس سے منصفی چاہیں، کیونکہ حکومت، وزیر اعظم اور سابقہ ادارہ نیب سیاسی معاملات میں مصروف ہے، اور عوام جس کے ٹیکسوں سے انہیں بڑی بڑی تنخواہیں اور مراعات ملتی ہیں، ان کے مسئلے حل کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ ہماری طرف سے اب تک اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے سب نیوز، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔